اجلاس کی اختتامی تقریر کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر حاضرین کو مخاطب کیا۔ میں حق تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس کے کرم سے اسی کی زمین کے ایک مخصوص علاقے پر امن قائم ہو گیا۔ اب یہ ہم ناشکر گزار انسانوں پر منحصر ہے کہ اس امن کو کتنی دیر قائم رکھتے ہیں۔ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام شرکائے اجلاس کو یقین دلاتا ہوں کہ معاہدہ شکنی کا آغاز میری طرف سے نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر والی مصر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور شرکائے اجلاس کے چہروں کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پھر مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے پاس ایسی کئی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ عیسائی ریاستوں میں مسلمان اقلیتوں کو کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں۔ یہ کہتے کہتے والی مصر کی آواز سے شدید اذیت اور کرب جھلکنے لگا۔ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں میرے ہم مذہبوں کی حیثیت جانوروں سے بھی کم ہے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حاکم طرابلس ایڈم مشتعل ہو کر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ والی مصر کو دی جانے والی ساری اطلاعات من گھڑت افسانے اور بے معنی داستانیں ہیں۔ ایڈم کا لہجہ انتہائی تند و تیز تھا۔ ایڈم کا یہ طرز گفتگو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے، مگر اس نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لہجے کو بگڑنے نہیں دیا۔ حاکم طرابلس یہ بات اس شخص سے کہہ رہے ہیں جس نے طرطوسا میں ان ستم رسیدہ مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو فرینکس کے حیوانی تشدد کا شکار ہوئے۔ میں شاہ آرمینیا اور یروشلم کے نمائندہ خاص کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ طرطوسا تشریف لائیں اور بچشم خود ان دردناک مناظر کا مشاہدہ کریں جنہیں دیکھ کر شاید حیوان بھی رو پڑیں۔ اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو اپنے نمائندوں کو طرطوسا بھیج دیں، مگر ایسے نمائندے جو روایتی جھوٹے نہ ہوں بلکہ سچ بولنے کی جرت بھی رکھتے ہوں۔ طرطوسا کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے آبگینوں کو توڑنے کے بعد ان کی مسجدیں بھی ڈھا دی گئیں، اور یہ سارے کارنامے اس مرد شجاع سالار آئرس نے انجام دیے ہیں جو آج کل میری قید میں ہیں اور جسے چھڑانے کے لیے آپ سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ایک ایک لفظ سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا تو وہ عیسائی ریاستوں میں بسنے والے مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے رو پڑتا۔ اجلاس میں موجود عیسائی حکمرانوں کے پاس صلاح الدین ایوبی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے شاہ آرمینیا رہوپن تیزی کے ساتھ اپنی نشست تک اٹھا اور عاجزانہ لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا۔ ہم سب مل کر امن و سکون کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اس لیے والی مصر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر دیں۔ شاہ آرمینیا کی درخواست کے دوران صلاح الدین ایوبی نے اپنا زاویہ تبدیل نہیں کیا۔ وہ مسلسل حاکم طرابلس ایڈم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جب شاہ رہوپن خاموش ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی انتہائی سخت لہجے میں ایڈم سے مخاطب ہوا۔ حاکم طرابلس، آپ نے مجھے بہت مایوس کیا۔ میں اب تک ان تلخیوں کو بھلا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے پاس شاہ آرمینیا کے سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ میں آخری بار ان دردناک واقعات کو فراموش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر آئندہ یہ صورتحال پیدا کی گئی اور میرے واپس جانے کے بعد طرطوسا کے کسی مسلمان کو ستایا گیا تو سب سے پہلے پورے طرابلس کو آگ لگاؤں گا، اور اس کے بعد میرا جذباتی رد عمل کیا ہوگا میں اس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا۔ پھر والی مصر نے رسمی طور پر تمام شرکائے اجلاس سے ہاتھ ملایا اور تیزی کے ساتھ ہال کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باقی ریاستوں کے حکمران اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے رہے، بس شاہ آرمینیا رہوپن رخصتی آداب نبھانے کے لیے والی مصر کے ساتھ ساتھ ہال سے باہر آیا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار نہیں ہو گیا۔ ایک بار پھر سمیع سات کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ صلاح الدین ایوبی انتہائی شاندار کامیابی کے ساتھ طرطوسا کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بھانجے فرخ شاہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ برق رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہی لے کر واپس شام چلا جائے۔ پھر جب شاہ آرمینیا رہوپن والی مصر کو رخصت کرنے کے بعد حال میں واپس آیا تو وہاں موجود ہر حاکم کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ شاہ رہوپن نے بڑی حیرت سے شرکائے اجلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ اس معاہدے امن پر ناخوش ہو یا کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا ہے؟ اس سے بڑا اور تکلیف دہ واقعہ کیا ہوگا کہ وہ غلام زادہ ہمیں ہمارے ہی گھر میں ذلیل کر کے چلا گیا اور ہم خاموشی کے ساتھ اس کا منہ دیکھتے رہے۔ والی موصل عز الدین مسعود نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں جواب دیا۔ شاہ آرمینیا رہوپن کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بے شک صلاح الدین ایوبی ہمارا سیاسی حریف ہے، کھلا دشمن ہے، مگر اس کے باوجود یہ بھی سچ ہے کہ وہ ایک نہایت اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ میں نے کئی بار کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تمہارے سامنے جھکا ہی رہا۔ اس کا طرز عمل یکسر خادمانہ تھا۔
صلاح الدین ایوبی ایسا کرنے پہ مجبور تھا، اس لیے کہ وہ بچپن سے ہمارے خاندان کا غلام رہ چکا ہے۔ عز الدین مسعود کے اظہار نفرت میں مزید شدت آ گئی تھی۔ شاہ آرمینیہ رہوپن بظاہر سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے وہی طنزیہ اور استہزائیہ رنگ جھلک رہا تھا۔ والی مصل کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک کے درمیان ایک طویل مدت حائل ہے۔ میری نظر میں اتنے عرصے تک اپنے آقا کے احسانات کو یاد رکھنا اور پھر برملا ان کا اظہار کرنا بہت ہی بڑے ظرف کی نشانی ہے، ورنہ تو دنیا اس کا نام ہے کہ اکثر لوگ رات کی بات بھی یاد نہیں رکھتے۔ کیا تمہیں تاریخ کے وہ غلام یاد نہیں جو اپنے آقاؤں کو قتل کر کے اقتدار میں آئے ہیں؟ والی مصل کا غصہ کم ہونے کے بجائے کچھ اور بڑھ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں شاہ رہوپن کہ تم حد سے زیادہ اس غلام زادے کی حمایت و وکالت کر رہے ہو، تمہاری ہی وجہ سے مجھے معافی مانگنی پڑی۔ عز الدین مسعود کی تند و تیز گفتگو سن کر شاہ آرمینیہ رہوپن بھی برہم ہو گیا۔ تو پھر تم نے اس سے کیوں معافی مانگی؟ ہمت تھی تو صلاح الدین ایوبی کے منہ پر تھوکتے اور اجلاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ شاہ رہوپن کا یہ جارحانہ طرز گفتگو دیکھ کر والی مصل سارا غصہ بھول گیا اور پریشان سا نظر آنے لگا۔ میں تمہیں تمہارے دشمن کے طاقتور اور لمبے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کی تدبیر کر رہا ہوں اور تم مجھ ہی کو ہدف ملامت بنا رہے ہو۔ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری ہے، ابھی صلاح الدین ایوبی مشکل سے ایک آدھ فرسنگ ہی گیا ہوگا۔ تم اپنے کسی شہ سوار کو بھیج کر والی مصر کو معاہدہ توڑنے کی خبر دے سکتے ہو۔ شاہ آرمینیہ کے لہجے میں بے باکی کے ساتھ کسی قدر غصہ بھی شامل تھا۔ کم ہمت اور بزدل عز الدین مسعود، معاہدہ تو کیا توڑتا کہ والی مصر کے خوف سے وہ پرسکون نیند بھی نہیں سو سکتا تھا۔ یہ سارا تماشا تو محض اس لیے تھا کہ وہ شرکائے اجلاس کے سامنے جانے والی عزت کا بھرم رکھ سکے۔ والی مصل عز الدین مسعود خاموش ہوا تو حاکم طرابلس ایڈم بول اٹھا، آپ نے یہ نہیں سنا کہ وہ پورے طرابلس کو آگ لگانے کی دھمکی دے کر گیا ہے؟ ایڈم کا لہجہ بھی عز الدین مسعود ہی کی طرح تحقیر آمیز اور غضبناک تھا۔ شاہ آرمینیہ نے ایک خاص انداز سے مسکراتے ہوئے اپنے ہم عقیدہ حکمران ایڈم کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اسی غرض سے معاہدے امن کی مدت 2 سال رکھی ہے کہ تم اس عرصے میں طرابلس کے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر لو، تاکہ اگر صلاح الدین ایوبی کی نیت میں فتور واقع ہو اور وہ آگ لگانے کے لیے تمہارے علاقے کی طرف بڑھے تو خود اس کے گرد آتشی حصار کھینچ دو اور پھر حملہ آور کے جل کر راکھ ہونے کا لذت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ صلاح الدین ایوبی نے ترتوسا واپس پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مقامی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اثر نو اس مسجد کی تعمیر شروع کر دیں جسے صلیبی فدائین فرینکس نے مسمار کر دیا تھا۔ والی مصر نے مسجد کی بنیاد کے چند پتھر اپنے ہاتھ سے رکھے اور نہایت رقت آمیز لہجے میں اس طرح دعا کی، اے حی و قیوم، تیرے سوا دنیا کی ہر شے فانی ہے، اپنی انہی صفات عالیہ کے صدقے میں ہمارے مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ کر اور ہم ناتوانوں کی عاجزانہ کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گناہ گار ہاتھوں سے تعمیر کی جانے والی اس مسجد کو اس قدر وسیع و آباد کر دے کہ ترتوسا کی فضاؤں میں صرف تیری ہی تسبیح و کبریائی کی صدائیں سنائی دیں۔ تو ہی محافظ حقیقی اور نگہبان اعلیٰ ہے، اپنے نام لیواؤں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور دوبارہ ان پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کر کہ ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ بے شک تو ہمارے اندازوں سے زیادہ رحیم و کریم ہے، تیرے سوا کوئی کارساز اور مشکل کشا نہیں، ہمیں دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ دعا اس قدر اثر انگیز تھی کہ سننے والے سپاہیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ترتوسا کے بردبارد مسلمانوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ پھر چند روز بعد ہی شاہ آرمینیہ رہوپن کا سفیر اپنے چند سپاہیوں کی نگرانی میں 30 لاکھ دینار کی رقم لے کر ترتوسا پہنچ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے آرمینیائی سفیر کو فرینکس کے عشرت گاہ میں ٹھہرایا۔ پھر والی مصر کے کارندوں نے معاہدے میں طے پائے جانے والی رقم کا شمار کیا۔ اس کے بعد عشرت گاہ کے طویل اور عریض ہال میں فرینکس کے سالار آئرس کو لایا گیا۔ سالار آئرس اس وقت ایک ہاتھ گاڑی پر لیٹا ہوا تھا اور 2 مسلمان سپاہی اس گاڑی کو کھینچ رہے تھے۔ آرمینیہ کا سفیر یہ منظر دیکھ کر پریشان نظر آنے لگا۔ پھر وہ گاڑی والی مصر کے قریب لا کر روک دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے سالار آئرس کو مخاطب کرتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آئرس اٹھ کر بیٹھو، شاہ آرمینیہ کے سفیر تمہیں اس قید خانے سے نکال کر آزاد فضاؤں میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر آئرس نے گاڑی پر لیٹے لیٹے آرمینیہ کے سفیر کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سالار آئرس کی یہ حالت دیکھ کر آرمینیہ کا سفیر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ تیزی سے اس شخص کے پاس پہنچا جو صلیبی فدائین کا قائد تھا اور ایشیائے کوچک کے تمام عیسائی ریاستیں اس کی بہادری
اور جنگی صلاحیتوں پر ناز کرتی تھیں۔ عظیم سالار، اب تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، آرمینیائی سفیر نے آئرس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری گرفتاری کی خبر سن کر ہم سب لوگ کتنے پریشان تھے، اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ تمہاری رہائی کے لیے ہم کیسے کیسے مشکل مراحل سے گزرے ہیں۔ آرمینیا کے سفیر کا خیال تھا کہ اس کی حوصلہ افزا بات سن کر سالار آئرس کے چہرے سے رنج و الم کا سارا غبار دھل جائے گا، مگر خلاف توقع اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ اب میرے لیے زندان کا اندھیرا اور آزادی کا اجالا دونوں برابر ہیں۔ افسوس تم اتنی دیر سے آئے کہ مجھ جیسے جاں باز پر قیامت ٹوٹ پڑی اور میں زندہ درگور ہو گیا۔ آرمینیائی سفیر نے چند قدم آگے بڑھ کر سالار آئرس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے درمیان لے لیا۔ وہ انتہائی محبت آمیز لہجے میں بولا، تم کیسے ہلاک ہو سکتے ہو؟ بس چند دنوں کی بات ہے، بہترین طبیب تمہارا علاج کریں گے اور تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ صحت مند تو میں اب بھی ہوں، مگر دوسروں کا محتاج۔ یقیناً سالار آئرس کا لہجہ نہایت تلخ ہو گیا تھا۔ نہ میں سہارے کے بغیر اٹھ کر بیٹھ سکتا ہوں اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا پی سکتا ہوں۔ میں دنیا کا بدترین اپاہج ہوں، اور میرے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک اس شخص نے کیا ہے جو تمہارے قریب بیٹھا ہے۔ سالار آئرس نے اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کی طرف اشارہ کرنا چاہا، مگر وہ ہاتھ کو جنبش بھی نہ دے سکا۔ اس لیے صلیبی فدائین کے قائد نے نفرت آمیز نگاہوں سے والی مصر کی طرف دیکھا۔ صلاح الدین نے سالار آئرس کے مظالم کی بڑی عجیب اور دردناک سزا منتخب کی تھی۔ والی مصر سالار آئرس کو اذیتیں دے کر مار بھی سکتا تھا، مگر اس نے عقوبت کا نیا راستہ اختیار کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سالار آئرس کے ٹخنوں، گھٹنوں، ہاتھوں، کلائیوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں اس طرح توڑوائیں کہ انہیں دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر جب والی مصر کے انتہائی فاضل طبیبوں نے یہ متفقہ فیصلہ دے دیا کہ سالار آئرس کی شکستہ ہڈیوں کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، تو پھر سالار آئرس کے سارے جسم پر ایسے مرہم لگائے گئے کہ ان کے اثر سے بہت جلد آئرس کے تمام زخم بھر گئے۔ بظاہر فرینکس کا سالار ایک صحت مند انسان نظر آتا تھا، لیکن اس کی معذوری اور بے چارگی ناقابل بیان تھی۔ سالار آئرس کی زبانی اس کی رداد غم سن کر آرمینیا کا سفیر بھڑک اٹھا اور نہایت تند و تیز لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ امن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کیسی خلاف ورزی؟ صلاح الدین ایوبی نے آرمینیائی سفیر کی جارحانہ طرز عمل پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انتہائی پرسکون لہجے میں پوچھا، یہی کہ آپ ہمارے عظیم سالار کو زندگی بھر کے لیے ناکارہ بنا دیں گے؟ سفیر کے لہجے کی تلخی اور سختی برقرار تھی۔ آرمینیا کے سفیر کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ یکایک صلاح الدین ایوبی کا جلال ایمانی لوٹ آیا۔ ہم اہل اسلام تمہاری قوم کی طرح عہد شکن نہیں ہیں۔ میں نے سمی سات کے اجلاس میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ سالار آئرس کو رہا کر دوں گا۔ اب یہ میری طرف سے آزاد ہے، تم اسے آرمینیا لے جاؤ یا طرابلس یا کہیں اور۔ اگر کبھی تمہارے تاریک ذہنوں میں روشنی کی کوئی لہر ابھرے یا پتھر دلوں میں انسانیت کا ہلکا سا درد بھی جاگے، تو اپنے اس بہادر اور عظیم سالار سے پوچھنا کہ اس نے اپنے دور اقتدار میں ترتوسا کے بے دست و پا مسلمانوں پر کیسے کیسے حیاسوز مظالم ڈھائے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اپنی عیار فطرت کے مطابق جھوٹ بولے گا، اور تم لوگ بھی اپنی مکارانہ جبلت کے مطابق اسی کی باتوں پر اعتبار کرو گے۔ میں نے آئرس کو نشان عبرت اس لیے بنایا ہے کہ تم اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی ہال سے نکل کر چلا گیا۔ پھر ترتوسا کے عیسائیوں اور مسلمانوں نے یہ عبرت ناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آرمینیا کا سفیر سالار آئرس کی زندہ لاش کو ایک گھوڑا گاڑی میں ڈال کر طرابلس کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تقریباً 1 ماہ تک ترتوسا میں قیام کیا۔ اس دوران اس کے سپاہیوں نے مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کیا، اور پھر قرب و جوار سے لائے گئے ماہر کاریگروں نے خانہ خدا کو رنگوں سے آراستہ کیا۔ پھر اسی مسجد میں صلاح الدین ایوبی نے نماز جمعہ کی امامت کی۔ اس کے بعد والی مصر نے ترتوسا کے تمام مسلمانوں کو فرینکس کی عشرت گاہ میں جمع کیا، اور معاہدہ سمی سات کے تحت حاصل کی جانے والی 30 لاکھ دینار کی تمام رقم ترتوسا کے باشندوں میں تقسیم کر دی۔ سب سے زیادہ رقم ان مسلمانوں کو دی گئی جن کی جوان بیٹیاں تھیں، تاکہ وہ ان کی شادی کا انتظام کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کو ترجیح دی گئی جن کے مالی حالات زیادہ خراب تھے۔ آخر میں والی مصر نے فرینکس کی خوبصورت اور طویل اور عریض عمارت کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں ترتوسا کے مسلمان اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم دلا سکتے تھے۔
پھر جب صلاح الدین ایوبی مصر واپسی کے لیے ترتوسا کے ساحل پر پہنچا تو پوری بستی کے باشندے اسے رخصت کرنے کے لیے سمندر کے کنارے تک آئے۔ ان میں وہ غریب عیسائی بھی شامل تھے جن کی والی مصر نے مالی مدد کی تھی۔ بڑا سوگوار منظر تھا۔ عیسائیوں کی آنکھیں نم تھیں اور ترتوسا کے مسلمان چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، اے ہمارے مسیحا، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اگر وہ درندے پھر لوٹ آئے تو ان کے خونی پنجوں سے ہمیں کون بچائے گا؟ حق تعالیٰ کارساز و بے نیاز ہے، وہ کسی دوسرے صلاح الدین کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ بس اس ذات سے ڈرتے رہنا کہ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اہل ترتوسا سے آخری خطاب کر کے صلاح الدین جہاز پر سوار ہو گیا اور اس وقت تک عرصے پہ کھڑا ساحل کی طرف دیکھتا رہا جہاں سینکڑوں اشکبار آنکھیں اسے سلام رخصت پیش کر رہی تھیں۔ معاہدہ سمیسات اس معاہدے سے کہیں زیادہ شرمناک تھا جو چند ماہ پہلے شاہ یروشلم ریمنڈ اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان قرار پایا تھا۔ معاہدہ سمیسات کے تمام حریفوں کو نہ صرف صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگنی پڑی تھی بلکہ تاوان جنگ ادا کرنے کے سبب ان کا مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ صلاح الدین ایوبی اس کا تحریری معافی نامہ اپنے ساتھ مصر لے گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ریمنڈ کو یہ بھی خوشی تھی کہ اسے شاہی خاندان کے سامنے ذلیل کرنے والا سالار آئرس زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ آئرس اس وقت یروشلم کے محل میں مقیم تھا جہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے 2 خدمتگار مامور کر دیے گئے تھے۔ سالار آئرس اپنی اس بے چارگی سے اس قدر چڑچڑا اور بدمزاج ہو گیا تھا کہ اگر کسی خدمتگار کو آنے میں چند لمحوں کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ غلیظ گالیاں سنانے لگتا۔ پھر جب یہ خبریں شاہی خاندان کے افراد تک پہنچیں تو انہوں نے سالار آئرس کے خلاف ایک جارحانہ فیصلہ کیا۔ اس کی جگہ ایک اور درندے ڈوڈن کو فرینکس کا نیا سالار مقرر کر دیا۔ پھر جب ڈوڈن نے آئرس کو اپنے سالار ہونے کی اطلاع دی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور بے دریغ صلیبی فدائین کے نئے قائد کو گالیاں بکنے لگا۔ ڈوڈن نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور انتہائی نرم لہجے میں اپنے سابق سالار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سالار، یہ تو رسم دنیا ہے کہ ایک جوان کو جلد یا بدیر بڑھاپے کے عمل سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح ایک سالار کو بھی اپنی جسمانی طاقت کھو دینے کے بعد فوجی منصب سے دستبردار یا سبکدوش ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کے باقی دن سکون سے گزاریں اور مجھے کامیابی کی دعائیں دیں تاکہ میں فرینکس کے عظیم مقصد کو تکمیل تک پہنچا سکوں۔ سالار آئرس کے پراگندہ دماغ نے اس زندہ اور روشن حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، میری زندگی میں سالاری کے منصب پر کوئی دوسرا فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ڈوڈن خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور اس نے تمام صورتحال شاہی خاندان کے معتبر اور ذمہ دار افراد کے سامنے بیان کر دی۔ آخر یروشلم کے بیمار شہنشاہ اور اس کی بیوہ ماں ملکہ ایریزونا اور خاندان کے دیگر تجربے کار افراد نے نئے سالار ڈوڈن کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ سالار آئرس کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انجام کار، ڈوڈن رات کے اندھیرے میں سالار آئرس کے پاس پہنچا، اپنے طاقتور ہاتھوں سے سالار آئرس کی گردن دباتے ہوئے بولا، خوش ہو جاؤ سالار کہ میں تمہیں ایک مستقل عذاب سے نجات دے رہا ہوں۔ سالار آئرس ڈوڈن کے خونی پنجوں میں کچھ دیر تڑپا اور پھر اس کا معذور جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ سالار آئرس کی موت کے چند ماہ بعد ہی صلاح الدین ایوبی کو ایک جاں گداز واقعے کی خبر ملی جسے سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والی حلب سلطان ملک سالح پر درد قولن کا شدید دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انتقال کے وقت سلطان ملک سالح کی عمر بمشکل 22-23 سال ہوگی۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ملک سالح تخت نشین ہوا تو وہ صرف 11 سال کا تھا۔ اس کا پورا نام اسماعیل الصالح تھا۔ اس جوان مرگ حکمران نے 11-12 سال اس طرح حکومت کی کہ وہ اپنے ہوس کار اور نمک حرام مشیروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا رہا۔ انہی بے ضمیر عمرا نے سلطان ملک سالح کو شراب نوشی اور اوباشی کے دوسرے تباہ کن راستوں پر لگایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ والی حلب اور صلاح الدین کے درمیان نفرت کی اتنی بلند اور مضبوط دیوار کھڑی کر دی جو اس کے انتقال تک والی مصر کی 1000 کوششوں کے باوجود نہ گرائی جا سکی، یہاں تک کہ فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غضب کر لیں۔ سلطان ملک سالح کی موت کے بعد حلب کے باشندوں کی 2 آرا تھیں۔ اکثریت کا خیال تھا کہ درد قولنج کا شدید دورہ پڑنے سے اس کا انتقال ہوا ہے اور اس بیماری کا سبب کثرت شراب نوشی تھی، مگر کچھ باخبر لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان ملک سالح کو کئی ماہ سے غذا کے ذریعے سست رفتاری کے ساتھ اثر کرنے والا زہر دیا جا رہا تھا جس نے آہستہ آہستہ سلطان ملک سالح کے دل و جگر کا کام تمام کر ڈالا۔ موت سے 1 ہفتے پہلے اس پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔
خود سلطان ملک صالح کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ جانبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو موصل کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اپنے حقیقی چچا زاد بھائی عز الدین مسعود سے آخری ملاقات کر سکے۔ پھر جب والی موصل حلب پہنچا تو سلطان ملک صالح کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا، حالانکہ یہ ایک ریاکار شخص کے آنسو تھے جو صرف نمائش کے لیے بہائے جا رہے تھے۔ عز الدین مسعود کی اشک بار آنکھیں دیکھ کر سلطان ملک صالح نے اپنا ہاتھ اٹھایا جو شدید نقاہت کے سبب کانپ رہا تھا۔ عز الدین مسعود نے فوراً ہی سلطان ملک صالح کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے بوسہ دیتے ہوئے بولا، میرے بھائی، تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، میں تمہاری خاطر ساری دنیا کے ماہر طبیب حلب میں جمع کر دوں گا۔ اگرچہ سلطان ملک صالح موت کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف و ہراس کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ کردار کی بہت سی خامیوں کے باوجود اس میں اپنے عظیم باپ کی شجاعت اور استقامت نظر آتی تھی۔ مجھے اپنی موت کا غم نہیں کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان یہ دن دیکھنے پر مجبور ہے، بس اس کا قلق ہے کہ میں ایک غاصب سلطنت اور نمک حرام غلام زادے کی گردن اپنے قدموں پر جھکائے بغیر دنیا سے جا رہا ہوں۔ شدید ضعف و ناتوانی کے باعث سلطان ملک صالح کی آواز لرز رہی تھی۔ عیار عز الدین مسعود کے بہتے ہوئے آنسو میں کچھ اور تیزی آ گئی۔ یہ رونے کا نہیں، ایفائے عہد کا وقت ہے تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے زرد اور بے جان ہوتے ہوئے چہرے پر نفرت اور غصے کا ہلکا سا سایہ ابھرا۔ کیسا عہد میرے بھائی؟ والی موصل عز الدین مسعود نے کسی قدر حیرت سے کہا۔ قسم کھاؤ کہ میں جس کام کو ادھورا چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں تم اسے تکمیل تک پہنچاؤ گے۔ سلطان ملک صالح کے لہجے سے وہی نفرت اور غصے کی کیفیت نمایاں تھی۔ تم صلاح الدین ایوبی سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو گے جب تک وہ غلام زادہ ذلت آمیز شکست کے بعد اپنے حقیقی مقام پر واپس نہ آ جائے۔ سلطان ملک صالح کی بات سن کر عز الدین مسعود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے اپنی جان اور علاقے کا تحفظ کرنا مشکل ہو رہا تھا، پھر وہ کس طرح اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنے کی قسم کھاتا۔ عز الدین مسعود کو ذہنی کشمکش میں مبتلا دیکھ کر سلطان ملک صالح نے سخت لہجے میں کہا، میرے بعد صرف تم ہی خاندان زنگی سے تعلق رکھنے والے سب سے معتبر شخص ہو۔ اگر تمہارے کاندھے امانت کے اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تو میں کسی دوسرے امیر کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے منتخب کروں گا۔ یہ سنتے ہی والی موصل عز الدین مسعود گھبرا گیا۔ سلطان ملک صالح نے کھلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر دیا کہ اس کی موت کے بعد وہی شخص حلب کا حکمران ہوگا جو صلاح الدین ایوبی سے انتقامی جنگ جاری رکھے گا۔ حلب پر حکمرانی کی خواہش عز الدین مسعود کے گھرانے کا پرانا خواب تھا۔ اس کا بڑا بھائی سیف الدین بھی یہی خواب دیکھتے دیکھتے قبر میں جا سویا تھا۔ سیف الدین کی موت کے بعد عز الدین مسعود نے یہ خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عز الدین مسعود ہی نے سلطان ملک صالح کے معالجے خاص سے ساز باز کر کے وہ سست اثر زہر والی حلب کو دلوایا تھا جس کے نتیجے میں سلطان ملک صالح اپنے انجام کے قریب تر پہنچ گیا تھا۔ والی موصل کی یہی چال تھی کہ سلطان ملک صالح کا قصہ پاک ہوتے ہی وہ حلب جیسے زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقے کا بھی بلا شرکت غیر مالک ہو جائے گا، مگر یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ سلطان ملک صالح مرتے مرتے اس کے ساتھ بھی ایک چال چل جائے۔ حلب کی حکومت ہاتھ سے جاتے دیکھ کر عز الدین مسعود نے دل ہی دل میں سوچا، وہ شخص جو چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اگر اس کے سامنے جھوٹی قسم کھا لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ادھر اس کی سانسوں کا شمار ختم ہوگا اور ادھر قسم توڑ دی جائے گی۔ اس مکارانہ خیال کے آتے ہی عز الدین مسعود کا سارا اضطراب ختم ہو گیا۔ پھر والی موصل نے انتہائی پرجوش لہجے میں دوبارہ سلطان ملک صالح کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بآواز بلند قسم کھا لی، میں اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کے قسم کھاتا ہوں کہ خاندان زنگی کی سربلندی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دوں گا اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس احسان فراموش اور محسن کش غلام زادے صلاح الدین ایوبی سے سلطان عادل کے ایک ایک مقبوضہ علاقے کو خالی نہیں کرا لوں گا۔ اگرچہ سلطان ملک صالح شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھا، لیکن والی موصل عز الدین مسعود کا بیان سن کر اس کے خشک ہونٹوں پر بے جان سی مسکراہٹ ابھر آئی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری، جیسے دور کہیں سیاہ بادلوں کے درمیان ہلکی سی بجلی لہراتی ہے۔ سلطان ملک صالح کو مطمئن پا کر عز الدین مسعود نے نہایت شاطرانہ انداز میں والی حلب کے ڈوبتے ہوئے دماغ پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی، خداوند تعالیٰ اس ایفائے عہد کے ساتھ مجھے یہ توفیق بھی بخشے کہ میں اس غلام زادے کا سر کاٹ کر سلطان اعظم ملک صالح کی قبر پہ بطور نظر پیش کر سکوں۔
عزالدین مسعود کا یہ جذباتی بیان سن کر سلطان ملک صالح کی مردہ مسکراہٹ میں ایک لمحے کے لیے جان سی پڑ گئی۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں ایک بار اس غلام زادے کا سر اپنے قدموں پہ جھکا ہوا دیکھ لوں، مگر اس موذی پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر بھی اگر تم ایسا کر سکے تو میری بے قرار روح کو سکون مل جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا سلطان اعظم، ایسا ہی ہوگا۔ عیار عزالدین مسعود ایک جاں بلب انسان کو خوش کرنے کے لیے بدترین خوشامد پر اتر آیا تھا، اور وہ اسماعیل الصالح کو سلطان کہنے کے بجائے سلطان اعظم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا تاکہ ملک صالح اپنی وصیت میں تبدیلی نہ کر سکے۔ عزالدین مسعود کا خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، مگر سلطان ملک صالح نے اچانک ایک اور چال چلی۔ امیر طرطوس، امیر سنجاب، امیر جندل، امیر بہرام اور امیر اقرب سلطان ملک صالح کے 5 مقرب امراء تھے جو اس وقت اپنے حکمران کے بستر کے قریب 10 بستہ کھڑے تھے۔ سلطان ملک صالح نے ان 5 امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم حلف اٹھاؤ کہ میرے بعد دل و جان کے ساتھ والی موصل کے وفادار رہو گے۔ 5 امراء نے بیک زبان عزالدین مسعود کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اب والی موصل کو مکمل طور پر یقین آ چکا تھا کہ وہ موصل کے ساتھ حلف کا بھی حاکم اعلیٰ بن چکا ہے۔ اس کی خوشی ناقابل بیان تھی، مگر وہ اپنے جذبات مسرت کو سینے میں دبائے ہوئے خاموش بیٹھا جھوٹے آنسو بہا رہا تھا۔ پھر اچانک عزالدین مسعود کو چونک جانا پڑا۔ سلطان ملک صالح اپنے امراء سے کہہ رہا تھا، تم والی موصل کی اطاعت و فرما برداری کے اس وقت تک پابند رہو گے جب تک وہ اپنے حلف کے پابند ہیں۔ اگر تمہیں عہد شکنی کی کوئی صورت نظر آئے تو پھر تم لوگ بھی کسی جھجک و رعایت کے بغیر مجھ سے کیا ہوا عہد توڑ سکتے ہو۔ دراصل حلف کے تخت کا حقیقی وارث وہی ہے جو میری خواہشات کا احترام کرے۔ بدقسمتی سے میری کوئی اولاد نہیں، اس لیے تم 5 میرے بیٹوں کے مانند ہو، اور تمہارا اولین فرض ہے کہ انتہائی فرما بردار اولاد کی طرح اپنے باپ کی ہر حکم کی تعمیل کرو۔ اس کے بعد سلطان ملک صالح پر غشی طاری ہوئی اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تھا اس جوان مرگ حکمران کا انجام جو اپنے عظیم باپ کے لیے باعث رسوائی بھی تھا اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کو شدید نقصان پہنچانے والا بھی۔